ہاں جی، السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، بس بہت بزی چل رہی ہوں۔ میری امی آنے والی ہیں خیر سے، شادی گھر میں چل رہی ہے، تو ٹائم ہی نہیں مل رہا کہ میں ویڈیو بناؤں، اس کو ایڈٹ کروں۔ ویڈیو بنا بھی لیتی ہوں تو اس کو ایڈٹ کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا بالکل بھی نہ، اور کتنے دن سے سوچ رہی ہوں اچھا آج کروں گی، اچھا کل کروں گی، لیکن بالکل بھی نہیں مل رہا ہے۔ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وقت کدھر پر لگا کے اڑ رہا ہے نا، اب تو بالکل سر پہ آ گیا ہے نا۔ اور کام تو شادی کے ایسے ہوتے ہیں کہ بس جی آخری دن تک، آخری ٹائم تک ہی چلتے رہتے ہیں۔ تو آج میرا جو ہے ڈاکٹر سے فالو اپ بھی تھا، اپنے روٹین کا جو ہوتا ہے ہر 6 مہینے کا ایک نا، تو اس کی آ گئی تھی ٹائم، بلکہ میں نے اپنی میاں جی سے بولا، میں نے کہا مجھے نا 2-3 گھنٹے تو کہیں نہیں جاتے آپ ڈاکٹر کے جاؤ تو نا، آپ کا پورا دن جو ہے نا عجیب وہ ہو جاتا ہے، خراب نا روٹین سارا نا، آپ کے کام بیچ میں رہ جاتے ہیں۔ میں نے ان کو بولا کہ نا شادی کے بعد کا اپائنٹمنٹ کر لیں، انہوں نے مجھے ایسے دیکھا کہ نا بس میں دیکھتے ہی رہ گئی ان کو اور کچھ نہیں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں نا، کیونکہ اپائنٹمنٹ پھر اتنی جلدی آپ کو ملتا بھی نہیں ہے نا، ایک لائن ہوتی ہے کیوں، اس میں آپ کو وہ دیتے ہیں، کرتے ہیں۔ تو جو ہے مطلب یہ تھا، وہ چاہ رہے تھے کہ اپنا کرو، کر کے فارغ کرو، اور کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کیا ہے۔ تو میں جو ہوں صبح اٹھ کے جلدی جو ہے نا اپنے، میں نے کہا میں کام کر کے چلی جاؤں تاکہ واپس جب آؤں نا تو میرا کچن فارغ ہو۔ گھر کے کام چیزیں سب ہو جاتی ہیں، لیکن کچن کا ایسا ہے پکانا مشکل نہیں ہوتا، بس سوچنا جو ہوتا ہے نا وہ سب سے بڑا مرحلہ ہوتا ہے کہ آج کیا پکائیں۔ اور اس پہ اتنے میم بنے، میم کیا بنے میرے اپنے گھر میں۔ اب میں نا کبھی اپنے میاں سے پوچھوں، بچوں سے پوچھوں یہ بنا لو، میں کہتی ہوں نہیں یہ اس میں یوں نہیں، آج یہ نہیں، اچھا چیزیں بھی ایسی چھانٹ کے لے کر آتے ہیں کہ جو ہے نا بس کیا بولوں۔ تو کہتے ہیں پھر ہم سے پوچھتی کیوں، پھر آگے سے سب ہنستے اور میرا ریکارڈ لگاتے ہیں، تم نے پوچھا تھا تو ہم نے کہہ دیا۔ ارے بھائی نارمل ایک چیز بھی ہوتی ہے کہ آپ یہ بول دو۔ اچھا بعض اوقات ہوتا بھی ہے کہ اب وہ جو کہہ رہے ہیں، میری ایک ہے کہ اگر اس میں بعض انگریڈینٹ ایسے ہیں جو وہ مسٹ ہیں ڈلنا اور وہ نہیں موجود ہیں تو پھر تو وہ چیز نہیں بن سکتی نا، پھر تو صحیح بات ہے نا۔ تو میں جو ہوں نا ادانا کباب مجھے بنانے تھے شام کے لیے، میں لا کے رکھے ہوئے تھا، میں نے قیمہ اس تازے قیمے کے ہی بنیں گے وہ، تو رکھے ہوئے قیمے کے فریزر کے تو بنیں گے نہیں۔ میں نے کہا چل بندی صبح اٹھ کے جلدی یہ سارے کام کر جاؤ، اور پائے لائی تھی تو میں نے کہا پائے جو ہوں چڑھا کے چلی جاؤں، کیونکہ یہ کوکر ایسا ہے کہ اپنا سیٹ کر دیا ٹائمر تو وہ اپنا خود ہی بند ہو جائے گا، اور جو ہے نا کوئی ایسا ڈر بھی نہیں۔ میں نے کہا یہ کر لوں میں، اور ادانا کباب کو میرینیٹ یہ وہ سب کر کے، میں نے کہا تاکہ جب میں ڈاکٹر کے سے آؤں نا تو مجھے کچھ نہ کرنا پڑے اور ریڈی ہو، اور کل کے پائی بھی بنا دوں میں نا، کیونکہ نا میری سمدھن جی کی نا کال آ گئی، اور ہمارا جو اور گروپس اور فیملیز ہیں تو وہ سب نا، لڑکی والوں کے گھر الگ رونق ہوتی ہے، جو بیٹی والے ہوتے ہیں نا، پتہ نہیں قدرتی اللہ کی طرف سے اس گھر میں ایک رونق، ایک گہما گہمی، ایک بس الگ سین ہوتا ہے کہ بیٹیاں پر آئی ہیں، بیٹیاں جا رہی ہیں، تو وہ چیزیں سوچ کے جو ہے نا ہر کوئی وہاں پہ، جب میں اپنی بیٹی کی شادی پاکستان میں کر رہی تھی تو شادی سے 2 مہینے پہلے سے جو ہے نا، بلکہ 3 مہینے رہا تھا، 3 مہینے اس کا رشتہ آیا ہے اور 3 مہینے کے اندر اس کی شادی ہو گئی تھی۔ ہم نے منگنی کے چکروں میں نہیں رہے تھے کہ ہم منگنی لمبی رکھیں، نہ وہ لوگ تھے ان چکروں میں، تو بس رشتہ آیا ہے، ہم نے دیکھا بھالا سمجھا، اور جو ہے 3 مہینے کے اندر اس کا ہو گیا۔ وہ جو اس کی ڈیٹ رکھی گئی ہے، اور کیا کہتے ہیں شادی تک روزانہ رات کو جو ہے میرے میکے والے، سسرال والے، جو قریبی دوست احباب، کوئی نہ کوئی رات کو چکر لگاتا تھا اور بیٹھتے تھے کہ جو ہے نا اس گھر کی رونق، اس گھر کی چڑیا، اس گھر کی بلبل، مطلب بیٹیاں اتنی پیاری ہوتی ہیں کہ وہ جا رہی ہیں نا۔ اور ہماری بیٹی جو ہے، ہر ماں باپ اپنے بچوں کو بہت لاڈ پیار سے بیٹیوں کو پالتے ہیں، لیکن بعض اوقات جو ہے نا بس بہت زیادہ کرتے ہیں ایکسٹرا آرڈنری، تو بس ہمارے ہاں یہی حساب کتاب ہے، اور جو ہے بس یہی ہوتا تھا۔ بیٹے کی ہے، بیٹے کا تو پتہ ہے گھر میں تو رونق آ رہی ہے خیر سے ماشاءاللہ سے، کہ ایک بیٹی گئی ہے، اس کے کچھ عرصے کے بعد اب ہمارے گھر دوسری بیٹی آ رہی ہے۔
بس جی یہ ڈاکٹر کا میرا اپوائنٹمنٹ تھا، میں ڈاکٹر کے گئی، وہاں سے واپسی پہ ایک جگہ کی چائے بڑی اچھی لگتی ہے، ہم نے چائے پی میاں بیوی نے، اور گھر آ کر جو ہے نا میں یہ کباب وغیرہ دوپہر کے اپنا کرنے لگ گئی تھی، کیونکہ بات کہاں سے کہاں شروع ہوئی تھی اور کہاں چلی گئی کہ میری سمدھن کی آئی تھی کال کہ شام دوسرے دن جو ہے کہ سب لوگ آ رہے ہیں، جس دن میں گئی تھی یہ ڈاکٹر کے اس کے دوسرے دن، تو آپ بھی آ جائیے۔ ہمارا آپس میں نا بڑا وہ والا چکر نہیں ہے کہ سمدھن اور یہ اور وہ، ہماری دوستی پہلے تھی تو اس لیے جو ہے نا اس رشتے میں کوئی رکاوٹ ایسی چیز نہیں آئی، کوئی تکلف نہیں آیا۔ تو کیا کہتے ہیں مجھے دوسرے دن وہاں جانا تھا، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ایک چینج ہوگا، سب اکٹھے ہوئے اور جو ہے نا اس نے کہا کہ آپ لوگ بھی آئیے، لیکن خیر میں ہی گئی تھی صرف، یہ لوگ کہنے لگے عورتوں میں مردوں کا کیا کام، حالانکہ جو میری بہو کے فادر ہیں ان کی میرے ہسبینڈ سے بہت اچھی دوستی، انہوں نے ان کو بھی کہا کہ آپ آئیں اور ہم نا جو اور بھی فیملیز کے ہسبینڈ ہیں ہم سب باہر جائیں گے، مووی دیکھیں گے، ہم کھانا باہر کھائیں گے، لیکن خیر کچھ ایسا ان کا لوگوں کا ہو نہیں پایا کہ اچانک جب پروگرام بنتے ہیں تو مردوں کی سیٹنگ ہو نہیں پاتی نا، عورتیں تو پھر بھی ایڈجسٹ کر لیتی ہیں، انہوں نے اپنے بچے پکڑے ساتھ جن کے چھوٹے تھے، آ گئیں وہ، مردوں کی نہیں بن پائی۔ یہ جی ہم جو میاں بیوی دونوں جو ہے نا بیٹا گیا ہوا تھا، ادانہ کباب بنائے تھے اور ہم مزے میں جو ہے نا اپنا کھانا انجوائے کر رہے تھے، بہت مزے کے بنتے ہیں ادانہ کباب۔ ریسیپی میں نے اس لیے نہیں بتائی کہ میں یہ پہلے بتا چکی ہوں نا، تو اس لیے ایک ہی چیز کی کیا ریسیپی میں بار بار بتاؤں۔ تو یہ جو ہے نا دوسرے دن کی ہے اور میں تیار ہو کر خالی ہاتھ میں کہیں نہیں جاتی، کبھی بھی نہیں جاتی، میں کچھ بھی ہو لے کے ضرور جاتی ہوں، حالانکہ سب مجھے بولتے ہیں آپ بہت تکلف کرتی ہیں، میں کہتی ہوں یہ تکلف نہیں ہے، یہ پیار محبت ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں، کوئی یہ نہیں ہے کہ مجھے اپنی کوئی بڑکیں مارنی ہے کہ میں جی یہ لائی تو وہ لائی سامنے، میں نے کہا جس کو لانا ہے لائے، بھلے کوئی سستی ہو مہنگی ہو، بس خالی ہاتھ نہیں، خالی مطلب پتہ نہیں کہ مجھے عجیب سا لگتا ہے۔ تو آپ کسی کے گھر جاؤ نا تو کچھ نہ کچھ ضرور گھر کی ہی بنی ہوئی چیز لے جاؤ، وہ زیادہ بلکہ آپ کے لیے اچھی ہوتی ہے کہ آپ کسی کے لیے اپنے ہاتھ سے پیار محبت سے بنا کے لائیں۔ یہ میرا بیٹا کھڑا ہوا اور جو ہے نا باتیں ہم لوگ کر رہے تھے، ڈسکشن کچھ چل رہی تھی، تو وہ کھڑا ہوا جو ہے نا کیونکہ اس نے مجھے جانا تھا ڈراپ کرنے، تو وہ کسی کا کوئی اپنے دوست کا قصہ سنا رہا تھا۔ یہ میں نے اپنا ڈریس پہنا تھا، پتہ نہیں کس برانڈ کا تھا، میری بیٹی کی یہ میرے دوسرے دن نا میں سو رہی تھی تو مجھے نا ان کے شور سے آنکھ کھلی ہے، اتنی ہیوی مشینری چلا رہے تھے اور یہ روڈ کی صفائی ہو رہی، کیونکہ اس وقت نا پتجھڑ کا موسم نا، اور اتنا پتا چاروں طرف نا، تو میں نا گھر میں کہہ رہی نا کہ کتنا مشکل کام ہے، بیچاروں کو کتنی پڑ جاتی ہوگی کہ اتنی محنت کا کس طرح لگے رہتے ہیں۔ تو یہ لوگ کہنے لگے ارے بھائی یہ تو چاہتے ہیں سارا سال رہے یہ نا، کیونکہ یہ لوگ مطلب ظاہر سی بات ہے ان کا روزگار ہے، یہ اس سے تو ان کو ٹھیک ٹھاک پیسے بنتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا مجھے تو دیکھ کے تکلیف ہو رہی، کتنی محنت کرتے ہیں بیچارے، روزانہ پورے شہر میں پھر رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے نا کیونکہ پتے اتنے ہو جاتے ہیں پتجھڑ میں کہ ان کو صفائی تو ان کو کرنی ہے، ہٹانا ہے، تو وہ اتنی یہ شور والی مشینیں تھیں کہ میری صبح ہی آنکھ کھل گئی، اور یہاں تو بھائی صبح جو ہے نا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں سارے کام، ان کو اس سے نہیں ہے کہ کوئی سو رہا ہے، کچھ نہیں ہے، آپ نے اٹھ جانا ہے صبح۔ مطلب جو چیزیں ہمارے دین نے ہمیں سکھائی ہیں نا، ان لوگوں نے وہ ساری اڈاپٹ کر لی ہیں اور بہترین کر لی ہیں، کہ ٹھیک ہے وہ ان کے اپنے جو بھی کلچر ہیں وہ ایک الگ بحث ہے، اس میں کیا میں نہیں پڑھنا چاہ رہی، لیکن ویسے ہمارے اس میں صبح اٹھ کے جو ہے اپنے روزگار پہ نکلو کہ صبح کا ہے، پھر دوسرے یہاں سب سے اچھی چیز ہے آپ صبح نکلو آپ کو سلام کریں گے، وہ گڈ مارننگ کریں گے، مطلب ہمارے یہاں کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے ہم لوگ، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم صبح نکلیں تو ہر ایک کو دیکھ کرنا، یہ ضرور کریں گے نا،
یہ چیز مجھے بڑی اچھی لگتی ہے کہ تو ہم سلام کریں، وہ گڈ مارننگ بولیں، ان کا اپنا ہے، لیکن ایک سلامتی ہے نا اللہ کی طرف سے آپ ان کو دے رہے ہو۔ خیر اپنی اپنی چیزیں ہیں۔ میں اپنی صبح اٹھ کر جو ہے نا یہ میں کباب بنانے لگ گئی تھی، کیونکہ امی جی آنے والی ہیں، تو اس لیے میں نے کہا کہ میں کچھ کھانے تیار کر کے رکھ دوں کہ شروع کے دن میں مجھے کچن میں نہ جانا پڑے اور بس بیٹھ کے امی اور میں باتیں کریں۔ میں اور امی 5 سال کے بعد ملیں گے، بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے 5 سال، تو بس دعا کریں انشاءاللہ میں اپنی بیٹی سے بھی جلد سے جلد ملوں۔ میں جانا تھا، میں نے تقریباً 3-4 مہینے پہلے اپنے بیٹے کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ 3-4 مہینے نہیں، مئی میں جانا تھا میں نے، لیکن انسپیکٹڈ کچھ چیزیں اس طرح کی ہو گئیں، چھوٹے والے بیٹے کے ساتھ جانا تھا، اس کو میں اکیلا پاکستان بھیجنا نہیں چاہتی، اور جو ہے نا اس نے کہا تھا کہ میں ساتھ چلوں گا، تو بس جب وہ اپنے آسٹن چلا گیا یونیورسٹی، اور پھر میرا بھی رہ گیا سلسلہ، بیٹے کی شادی کا ہو گیا، امی نے ویزا اپلائی کیا، امی کا الحمدللہ ویزا لگ گیا، تو امی پوری بری تیار کر کے لے کر آ رہی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو میں نے کہا جب وہ آ رہی ہیں تو یہ ہے کہ پھر میں نیکسٹ ایئر چلی جاؤں گی انشاءاللہ تعالی، ابھی وہ آ جائیں۔ یہ میں بنا رہی تھی شکم پور، یہ تھوڑے سے ٹیکنیک ہے ان کو کرنے کی، کیونکہ جو ہے نا اس میں اندر مکسچر سارا بھرنا، بس کبابوں کو جیسے آپ قیمہ بناتے ہیں نا گوشت میں کر کے چنے کی دال، سیم ویسے ہی بنانا ہے۔ اور میں نے نا گریک یوگرٹ لی تھی، گریک یوگرٹ نہیں ہے کوئی بات نہیں، دہی کا پانی نکال کے گاڑھی دہی، اس میں باریک کٹا پیاز، پودینہ، ہری مرچ، ادرک، نمک مت ڈالیں، نمک پانی چھوڑ دے گا، اور پھر اس کے اندر جیسے آلو کے پراٹھے نہیں بناتے، وہ میں نے رکھ کے اور اس کو اس طرح بڑے ہلکے ہاتھوں سے نا اس کو ہینڈل کرنا ہے، کیونکہ وہ کبابوں کا جو ہے گوشت، ظاہر سی بات ہے وہ آلو کا پراٹھا تو نہیں اس طرح ہوتا، تو اس کو میں بھر بھر کے یہ رکھ رہی تھی۔ میرے گھر یہ پسند کرتے ہیں، یہ بناتے ہیں۔ پھر امی جی کے لیے میں وہ لے کر آئی تھی اسٹیویا، میری امی کو ڈائبٹیک ہے، تو ان کے حساب سے چیزیں ویزیں سب کرنا، تو میں یہ 4 جو ہے ان کے لیے، اور میں نے کہا جو ہے یہ والی نارمل چینی یوز نہ کریں۔ ماؤں کا خیال بیٹیوں کو اور بیٹیوں کا خیال ماؤں کو کیسے ہوتا ہے، ایک ایک چیز کی ایسے تیاری کر کے لے کر آ رہی ہیں امی، ایک ایک چیز کی ڈیزائننگ انہوں نے خود کری، بیلے لے کر ان کو ڈائی کرا کر، اور جو ہے سلائیاں، مطلب کس طرح کہ ہر کوئی حیران ہو رہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ اس عمر میں اتنی ہمت، لیکن بہت ہمت والی ہیں، اور اتنا لمبا سفر اکیلے کرنا، لیکن اللہ نے بڑی ہمت، اولاد سے محبت ہونا تو بس سب کچھ ہو جاتا ہے، اور عشق ہے نا ان کو اپنی بچوں سے نا، تو بس اس چکر میں جو ہے وہ اتنے لمبے لمبے سفر، اور پوری بری انہوں نے جس طرح تیار کری، اتنی خوبصورت بری، اللہ میاں میرے بچوں کو پہننا نصیب کرے، اور امی کو صحت تندرستی دے کہ وہ اسی طرح جو ہے نا ہمارے سروں پہ قائم و دائم رہیں۔ تو بس میں یہ کر رہی تھی، وہ شکم پور بولتے ہیں اس کو، شکم پور بنائے تھے، یہ حیدرآبادی ڈش ہوتی ہے۔ پھر جو ہے میں نے مچھلی کو مسالہ لگا کے رکھنا تھا، بنانی اور بھی چیزیں، میں نے کہا نہیں 2 کر لوں، کیونکہ امی آ کے فوراً تو جب آئیں گی تو نہیں کھائیں گی، ظاہر سی بات ہے لمبی فلائٹ سے آئیں گی، ان کا اپنا ایک حساب کتاب ہوتا ہے، ڈائبٹک کا ہے تو وہ آتے ہی نہیں کھائیں گی، میں نے کہا وہ دوسرے دن ہی کھائیں گی، لیکن چلو میں کر کے رکھوں، تو میں مسالہ بنا کر کے یہ سب رکھ رہی تھی، اور جو ہے نا گھر کی صفائی ستھرائی تیاری، کیونکہ ہر چیز کو وہ بھی کرنا ہے ان کے آنے سے پہلے، بس میں چاہ رہی تھی کہ کام دھندے نہ پڑے مجھے، 3-4 دن میں آرام سے ان کے ساتھ بیٹھوں، پورا اچھی طرح پیٹ ہلکے، الگ فون پہ اتنی باتیں ہوتی ہیں، لیکن آمنے سامنے کی جو بات ہے نا وہ الگ ہی ہے۔ بس اللہ میاں میری بیٹی بھی مجھ سے جل ملائے تو ہم بھی بیٹھ کے اسی طرح باتیں کریں گے، بچہ پھر اس کا، لیکن چھوٹو موٹو جو ہے نا وہ جب سوئیں گے تو کیا کریں گے باتیں، میرا نواسا جو ہے، ورنہ تو وہ اپنے ساتھ ہی لگا کے رکھتا ہے، اور جو ہے نا مجھے نانا نانا بولتا ہے، تو میرے سب ہنستے ہیں اتنا، میرے میاں کا اتنا ریکارڈ لگاتے ہیں میرے میکے والے کہ جو ہے نا آپ تو نانی ہو گئے، اب الٹا حساب کر لیں آپ، نہ کہتے ہیں ہم اس کو پتہ ہے نا کہ نانا کون ہے نانی کون ہے تو وہ نانی بن گئے ہیں، اور میں نانا ہوں نا، وہ اتنے مزے میں مجھے نانا 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 کرتا ہے، تو میں یہ سب کر رہی تھی، اور میں اس وقت پچھلے اس میں جو ہے نا بتانا بھول گئی، جو میں ڈریس پہن کر گئی تھی، میری بیٹی کی خالہ ساس میرے پاس آئی تھیں کیلیفورنیا سے، تو وہ میرے لیے گفٹ لائی تھیں،
تو باتیں یہ نہیں ہوتی کہ جو ہے نا آپ کے لیے کوئی لایا، بات یہ بھی ہوتی ہے کہ خالہ ساس، عام طور پہ تو بھائی لڑکے والے ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ بھائی ہم لڑکے والے ہیں، ہم کیوں کریں ایسا. لیکن اگر آپ پیار محبت سے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ تو سب کچھ ہوتا ہے.